بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے دوست آپ کا تعارف ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے کوئی دوست یا ساتھی نہ ہوں، اور یہ حقیقت میں محروم لوگ ہیں۔ عام طور پر ہر شخص کے کچھ ساتھی، رفیق یا دوست ہوتے ہیں جو اس کے دکھ سکھ کے شریک، رنج و راحت میں ساتھ دینے والے، اور زندگی کے مختلف موقعوں پر حامی اور مختلف معاملات میں شریک و معاون ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ کے بھی کچھ دوست، ساتھی اور رفیق ہوں گے، مگر یہ بہت سادہ سا معاملہ نہیں ہے کہ آپ سرسری سی نظر ڈال کر اور سر جھٹک کر یہ کہہ کر آگے بڑھ جائیں کہ جی ہاں، میرے بھی کچھ دوست اور ساتھی ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ سوسائٹی میں آپ کا مقام وہی ہے جو آپ کے دوستوں کا ہے۔ دین و ملت کے تعلق سے آپ کا مرتبہ وہی ہے جو آپ کے دوستوں کا ہے۔ دین و اخلاق اور معاشرت کے اعتبار سے آپ کی پوزیشن وہی ہے جو آپ کے رفیقوں اور دوستوں کی ہے۔ آپ جائزہ لیجئے، جن کے درمیان آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن سے ملتے جلتے ہیں، شب و روز کی زندگی میں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ساتھ مل جل کر کسی مقصد کے لیے کوشش کرتے ہیں، آپ ان کے کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں، وہ آپ کے کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں، اور دنیا کی بھی اس پر نظر ہے کہ وہ آپ کے دوست اور رفیق ہیں۔ آپ کے یہ رفیق کس قسم کے لوگ ہیں؟ دین و ملت کے تعلق سے سماج میں ان کا کیا مقام ہے؟ امانت و دیانت کے لحاظ سے ان کی کیا حیثیت ہے؟ سوسائٹی میں اعتماد و بے اعتمادی کے لحاظ سے ان کا کیا مرتبہ ہے؟ سوجھ بوجھ اور بے سمجھی کے لحاظ سے ان کے بارے میں لوگوں کے کیا خیالات ہیں؟ دینی علوم اور عمل کے بارے میں ان کے بارے میں لوگوں کا کیا تصور ہے؟ فرائض کے احساس اور اخلاص و للہیت کے لحاظ سے ان کے بارے میں ان سے متعلق لوگوں کے خیالات و تاثرات کیا ہیں؟ اس حقیقت کو تسلیم کیجئے، آپ کا جی چاہے یا نہ چاہے، مانیے کہ آپ وہی کچھ ہیں جو آپ کے دوست ہیں۔ یہ لوگ اس لیے آپ کے قریب ہوئے ہیں یا آپ ان کے قریب ہوئے ہیں کہ آپ کے خیالات میں یکسانیت ہے، فکر میں ہم آہنگی ہے، آرزوؤں اور تمناؤں میں موافقت ہے، طریقے عمل کے انتخاب میں یگانگت ہے، اور باہمی ہم مزاج نے آپ کو شیر و شکر بنا دیا ہے۔ پرانے عربی ادب سے ایک مشہور مقولہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے کہ آدمی کے بارے میں نہ پوچھو بلکہ اس کے ساتھی کے بارے میں پوچھو۔ حقیقت یہی ہے کہ آدمی کا اصل تعارف اس کے ساتھیوں ہی سے ہوتا ہے۔ آپ کے بارے میں آپ کے سماج کے لوگ آپ کے دوستوں کو دیکھ کر ہی رائے قائم کریں گے، اور جو رائے قائم کریں گے بڑی حد تک اس میں حق بجانب ہوں گے۔ آپ نے اپنی رفاقت، دوستی اور شب و روز میں ساتھی کے لیے جس کا انتخاب کیا ہے اور جس سے وفاداری اور ایثار کے آپ خواہ ہیں اور خود بھی اس کے لیے وفادار ہیں اور ایثار کرتے ہیں، یہ انتخاب آپ نے مزاج کی ہم آہنگی، آرزوؤں کی موافقت اور زندگی کی قدروں میں یکساں سوچ اور مقاصد کے اشتراک کی وجہ سے کیا ہے، یا پھر آپ انتہائی عیار، مطلب پرست اور استحصال کی اعلیٰ صلاحیت رکھنے والے انسان ہیں، بلکہ آپ نے مختلف اغراض و مقاصد رکھنے والے لوگوں کو اپنے ارد گرد اپنی غرض کے لیے جمع کر رکھا ہے، انہیں اپنی دلچسپیوں میں لگا رکھا ہے، اپنی اغراض ان سے پوری کر رہے ہیں، اور وہ بھی اپنی غرض کے تحت شب و روز جان و دل سے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کی نظر میں بھی وہ آپ کے ساتھی ہیں، آپ بھی اسی حیثیت سے ان کا اور اپنا تعارف کراتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، بول جلد اغراض کا ٹکراؤ آپ کو ان سے یا ان کو آپ سے جدا کر دے گا۔ آپ کے مستقل ساتھی وفادار وہی ہیں اور وہی ہو سکتے ہیں جو آپ کی پہچان ہوں، جو فکر و خیالات کے اعتبار سے آپ کے ساتھی موافقت رکھتے ہوں، اپنی پسند و ناپسند کے معیارات کے اعتبار سے جن کی آرزوؤں اور تمناؤں کی منزل وہی ہو جو آپ کی ہو۔ اس لیے اس معاملے میں سطحی فکر سے کام نہ لیجئے، بلکہ کسی کو اپنا دوست بنانے سے پہلے حالات پر اچھی طرح غور کر لیجئے۔ انسانیت کے سب سے بڑے طبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مزاج شناس ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا قیمتی بات فرمائی
کہ انسان اپنے دوست اور رفیق کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر شخص کو غور و فکر کر لینا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہے ہیں۔ یہاں دین سے مراد زندگی گزارنے کا طریقہ عمل ہے، اور ظاہر ہے کہ عملی اعتبار سے آدمی جو راہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اس میں اصل محرک اس کے معتقدات ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے دوستوں کے بنیادی خیالات و نظریات، اللہ اور آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ اور دین کی قدر و قیمت کے بارے میں ان کی عام رجحانات پسند کو ضرور پیش نظر رکھیے، اس لیے کہ ایک اچھا دوست آپ کے لیے آخرت کا توشہ بھی بن سکتا ہے، اور ایک برا دوست آپ کے لیے آخرت کا عذاب بھی، اور رشتوں کے قیام کے سلسلے میں لازماً اس بات کو پیش نظر رکھیں۔